میں بس موٹی موٹی باتیں، کام کی باتیں، اصول کی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ باقی جو دلائل ہیں آپ انشاءاللہ گزریں گے پورے قرآن سے تو وہ دلائل آپ اس بات میں بھی اور غیر اللہ سے نفی میں بھی آپ انہیں لکھتے چلے جائیں۔ وسیلے پہ تھوڑی سی گفتگو کریں۔ آپ قرآن پاک میں پڑھ رہے ہیں، قرآن اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ حاجات میں اور مشکلات میں غائبانہ جو پکار ہے یہ حق صرف اللہ۔ بے شک اس پر میں کتنے دلیلیں دیتا چلا جاؤں، قرآن پاک میں آتی چلی جائیں گی دلیلیں، آپ انہیں جمع کر دیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ بے شمار ایتے جتنے انبیاء آئے اور وہ مسائل میں گھرے اور مشکلات میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے مصیبت اور مشکل میں گھر کر کس کو پکارا؟ اللہ۔ قرآن اس کی طرف بڑی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ سورۃ انبیاء پڑھیں گے تو آپ کو انبیاء کے واقعات مل جائیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء وایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ انبیاء نے، ہر نبی نے مشکلات میں، دکھوں میں، بیماریوں میں گھر کر پکارا ہے تو صرف کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ مسئلہ جو پریشان کن بنا وہ ہوا کہ وسیلہ عربی کا لفظ ہے الوسیلہ، اسے اردو کے وسیلہ کے مترادف سمجھ لیں۔ اردو میں وسیلہ استعمال ہوتا ہے بمعنی ذریعہ۔ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی، کسی بڑے افسر کو ملنا ہو تو چھوٹے بندے کی سفارش۔ اردو میں وسیلہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں الوسیلہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ کچھ یہ معنی ہے لیکن جو لوگوں کے ذہن میں ہے وہ نہیں ہے، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ابن جریر سے لے کر تفسیر مظہری، کتنی تفسیریں، اور بر صغیر پاک و ہند میں جتنے علماء نے اردو میں تفسیریں لکھی، وہ لکھنے والے دیوبندی علماء، اہل حدیث علماء یا بریلوی علماء، آپ یقین کریں سب نے لکھا ہے وسیلہ کیا ہے؟ التقرب الی اللہ بالایمان وبالاعمال الصالحہ۔ التوسل التقرب، الوسیلہ قرب، ایمان کے ذریعے اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا کیا تلاش کرنا؟ قرب۔ ذریعے کا تھوڑا سا لفظ آ گیا ہے لیکن کس ذریعے سے؟ ایمان۔ کس ذریعے سے؟ اعمال صالح، اشخاص نہیں، ایمان کے ذریعے اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا، یہ ہے الوسیلہ کا مفہوم،
جو تمام مفسرین نے نقل کیا۔ مصیبت یہ پڑ گئی کہ وہ جو وسیلے کا اردو میں مفہوم ہے لوگوں نے وہ سمجھ لیا، اللہ کو ملنا ہو تو نبیوں ولیوں کا وسیلہ ضروری، ان کے واسطے سے ہماری دعا سن، ان کے صدقے سن، ان کے توسل سے دعا ہماری قبول کر، ان کے صدقے، نبی پاک کے صدقے یا 12 اماموں کے صدقے یا حضرت علی کے صدقے ہماری دعا کو قبول۔ یہ جو حکمت کا ایک لفظ ہے وہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی۔ ادعو الی سبیل ربک بال، اردو میں حکمت کس معنی میں؟ حکمت نال گل کرو یار، حکمت نال کام لو۔ اردو میں ایسا کام کرو کہ سانپ بھی مر جائے۔ حکمت سے بات، حکمت سے بات کرنا بھی ایک فن ہے، اور کرنی بھی بات حکمت ہی سے چاہیے۔ یہ اعلیٰ ظرف لوگوں کی نشانی۔ ایک بادشاہ کو خواب آیا میرے دانت گر گئے، خواب میں اس نے دیکھا میرے دانت گر۔ صبح معبرین کو بولا اس کی تعبیر۔ ایک معبر نے کہا تیرے سارے خاندان کے لوگ تیرے سامنے مر جائیں۔ اس نے جلاد کو بلایا، کہا اس کا سر قلم کر، یہ میرے سارے خاندان کو مار دو، اور میرے سامنے مار رہا ہے۔ دوسرے معبر کو بلا، وہ پہلے معبر کی حالت دیکھ چکا تھا۔ اس نے کہا آپ سب خاندان والوں سے بعد میں مریں گے۔ اس نے کہا اس کو انعام دو، آپ سب خاندان والوں سے، مفہوم تو وہی کہ خاندان والے پہلے مریں گے آپ، لیکن اس نے حکمت سے، حکمت سے بات کرنی یہ اچھی چیز ہوتی ہے۔ کسی جگہ پہ میں نے پڑھا کہ ایک بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی عورت بازار میں زیور پہن کے نہیں جائے، زیور پہن کے کوئی عورت بازار نہیں۔ عورتوں نے اعلان سنا، عورتوں نے احتجاج کیا، دھرنا دیتے، دھرنا کہ یہ تو ہمارے خلاف ہے، ہم زیور پہن کے بازار نہیں آ سکتی۔ بادشاہ بڑا پریشان کہ یو ٹرن لوں، حکم واپس لوں، حکومت کی رٹ کمزور ہوتی، حکم واپس نہ لوں تو عورتیں تو احتجاج میں دھرنا دیے بیٹھے۔ کسی سیانے بندے کو بولا کوئی حل بتا۔ اس نے کہا حل تو آسان ہے، آپ اعلان کریں کسی خوبصورت عورت کو زیور پہن کے بازار میں نہیں آنا چاہیے۔ ہاں جو بدصورت عورتیں ہیں نا وہ اپنا بدصورتی چھپانے کے لیے پہن، سب عورتوں نے زیور پہننا چاہیے۔ اب کون بدصورت بنے؟ اس نے حکمت سے بات کی کہ خوبصورت عورتوں کو زیور پہننے کی ضرورت نہیں، ہر عورت تو یہ سمجھتی ہے کہ میں ہی خوبصورت۔ حکمت سے بات کرنا، اس طرح بات کرنا، تو اردو میں حکمت کا یہ معنی ہے، اور عربی میں کیا معنی ہے؟ البراہین القاطعہ، مضبوط دلائل۔ تو الوسیلہ جو عربی میں اس کا کیا معنی ہے کہ التقرب الی اللہ بالایمان و بالاعمال الصالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا کیا تلاش کرنا؟ قرب، اللہ کے نزدیک ہونا، یہ الوسیلہ کا معنی ہے۔ آپ ہر اذان کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ، اے اللہ الوسیلہ جو ہے نا وہ ہمارے نبی کو دینا، ہمارے نبی کو دینا۔
میرے آقا نے فرمایا جو آدمی ہر اذان کے بعد میرے لیے یہ دعا کرے گا اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو. یہ کیا ہے جی؟ یا اللہ الوسیلہ ہمارے نبی کو دینا. الوسیلہ جنت میں ایک منزل ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچی ہے، سب سے بلند ہے. اس کے اوپر کوئی منزل نہیں، اس کے اوپر عرش ہے. عرش ایک بندے کو ملنا ہے. میرے آقا نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا، تم میرے لیے دعا کیا کرو. اس کو الوسیلہ کیوں کہتے ہیں؟ پوچھو نا علماء سے، اس کا نام الوسیلہ کیوں ہے؟ اس کو الوسیلہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے عرش کے قریب ہے. جی الوسیلہ کا معنی کیا ہوا؟ قرب، تقرب، نزدیک ہونا. اس مقام کو بھی الوسیلہ اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کے عرش کے کیا ہے. اب آپ الوسیلہ کا مفہوم سمجھ گئے. تمام مفسرین لغت میں، امام راغب نے مفردات القرآن میں، فیروز آبادی نے القاموس میں، منظور افریقی نے لسان العرب میں، جوہری نے سیاہ میں، جتنے یہ بڑے بڑے نام میں نے لیے ہیں لغت کے جو ائمہ ہیں، خدا گواہ ہے سارے ائمہ نے یہی معنی کیا ہے لغت کے. الوسیلہ التقرب الی اللہ بالایمان وبالاعمال الصالحہ. اس کو ذہن میں رکھ کے، یہ مفہوم جو الوسیلہ کا میں نے بیان کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے اب ان دو آیتوں کو پڑھتے ہیں جو قائلین وسیلہ اپنے موقع پر پیش کرتے ہیں. جو وسیلے کے قائل ہیں نا، جن آیتوں کو وہ اپنے موقع پہ پیش کرتے ہیں، اس آیت کو ذرا دیکھتے ہیں. سورۃ مائدہ کی آیت نمبر ہے 35. جی صفحہ نمبر 103، صفحہ نمبر 103 جو ہمارے پاس قرآن ہے. آیت نمبر ہے، سورت کا نام ہے مائدہ اور آیت نمبر ہے 35. پڑھیے کہ یہ بڑی بارکۃ الآراء دلیل ہے قائلین وسیلہ ہے، اور بڑی لے سے پڑھتے ہیں وہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کا قرب، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کے رستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کیا مطلب ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ کا؟ ایمان. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان، اتقوا تقوی، عمل، جاہدوا جہاد. جہاد. ایمان کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، جہاد کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرو. وابتغوا الیہ وسیلہ، ایمان کے ذریعے، تقوی کے ذریعے اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے کوشش کرو اللہ کے قریب ہو اور اللہ کا قرب تلاش کرو. ایک اور جگہ آج ہم نے پڑھی سورۃ بنی اسرائیل ہے، صفحہ نمبر 260 ہے. صفحہ نمبر 260 ہے اور سورۃ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 56-57 ہے. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ لوگ جن کو یہ پکار رہے ہیں
مفسرین نے لکھا کہ عزیر و عیسیٰ والملائکہ جنات جن کی پوجا پاٹ میں یہ لگے ہوئے ہیں، وہ لوگ یبتغون تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف الوسیلہ، کیا معنی کرے، قرب، اپنے رب کی طرف وہ لوگ قرب تلاش کرتے ہیں، ایہم اقرب، ان میں سے کون اپنے رب کے زیادہ قریب ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، امیدوار ہیں اس کی رحمت کے اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے۔ یہ دو آیتیں قائلین وسیلہ اپنے موقع پر پیش کرتے ہیں، یعنی اشخاص کا وسیلہ، انبیاء کا، اولیاء کا، بزرگوں کا وسیلہ پیش کرنا۔ میں نے دونوں آیتوں کا مفہوم بیان کر دیا ہے۔ الوسیلہ سے مراد کیا ہے؟ قرب، تقرب۔ ایہم اقرب کس کی دلالت کر رہا ہے؟ ایہم اقرب، ان میں سے کون اپنے رب کے زیادہ قریب ہے۔ الوسیلہ کا معنی پھر کیا ہوا؟ قرب، وہ لوگ اپنے رب کا قرب تلاش کرتے ہیں۔ اس کی جو تائید ہے، بس میں مجھے نہیں دکھاؤں گا آپ کو، وہاں پڑھ لیں گے۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 90، سورۃ انبیاء آیت نمبر 90، یدعوننا رغبا ورہبا، وہ ہمیں پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے، رغبت کے ساتھ ہمیں پکار رہے ہیں۔ یہ جو سورۃ بنی اسرائیل کی آیت میں نے اب دکھائی اور ہم نے تفسیر میں بھی اس کو پڑھا، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ اور أُولَٰئِكَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ، یہاں سے بت مراد ہو سکتے ہیں کہ یہ بتوں کے بارے میں بت تو مراد ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے رب کی طرف قرب تلاش کرتے ہیں، رب کی رحمت کے امیدوار ہیں، رب سے ڈرتے رہتے ہیں، تو یہ تو مراد نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں من دون اللہ سے بت مراد ہوتے ہیں، یہاں بھی من دون اللہ کا لفظ آیا، اس سے مراد بت ہیں، وہ غور کریں نا، یہاں من دون اللہ کا لفظ بھی ہے اور بت مراد قطعاً ہو بھی نہیں سکتے۔ وسیلے کا مفہوم میں نے آپ کو سمجھا دیا، اس پر قائلین وسیلہ جو دو دلیلیں آیتیں پیش کرتے ہیں ان کا مفہوم میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ الوسیلہ سے مراد قرب ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرو اس کی طرف قرب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا ایک قول رول مانی نے نقل کیا، الوسیلہ الحاجت، الوسیلہ الحاجت، وسیلے کا معنی حاجت ہے۔ وسیلے کے 4 اقسام ہیں۔ توسل بالاحیاء پہلی قسم ہے،
توسل بالاحیاء کا کیا مفہوم ہے؟ کسی زندہ بندے کو دعا کی درخواست کرنا یہ جائز ہے؟ لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ اس کی نہیں موڑتا، یہ نہیں، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یہ نہیں۔ توسل بالاعمال، توسل بالاسماء، اعمال کا وسیلہ پیش کرنا، عمل کا وسیلہ پیش کرنا۔ توسل بالاسماء، اللہ کے حسین ناموں کا وسیلہ پیش کرنا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے نام ہیں اچھے اچھے، بس اس کو پکارو ان ناموں کے ذریعے۔ تجھے غفار ہونے کا واسطہ ہے، میرے گناہ معاف کر، تجھے کریم ہونے کا واسطہ ہے، مجھ پہ کرم فرما، یا قادر ہو، یا قدیر ہو، یا سمیع ہو، یا علیم ہو۔ اللہ کے اسماء کا، صفات کا واسطہ دے، اس کے ذریعے دعا مانگ۔ یہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی، اس کا ترجمہ آپ نے تفسیر پڑھ لی۔ سورۃ فاتحہ کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ، کیا نام؟ تعلیم المسئلہ۔ ایسی سورت جس میں رب نے اپنے سے مانگنے کا ڈھنگ سکھایا، ڈھنگ، طریقہ۔ مجھ سے ایسے مانگو، کیا ڈھنگ سکھایا؟ کہ یہ کوئی طریقہ نہیں آؤ اور کہو یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، یا اللہ مجھے شفا دے دے، یا اللہ مجھے رہائی دے دے، یا اللہ مجھے، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ اپنی حاجت، اپنی درخواست، اپنی دعا، اپنی گزارش اس کو پیچھے کر دے اور پہلے میری صفتوں کو بیان کرنا ہے اور صاف ذکر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، پھر اقرار کر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اتنی میری تعریفیں کر اور میرے ساتھ عہد و پیمان کر کہ میں عرش سے بول اٹھوں، فسأل یا عبدی، مانگ مجھ سے کیا مانگ، پھر تو جواب میں کہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ جو ہماری دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس سے پہلے کس کا ذکر ہوا؟ اللہ کے اسماء، اللہ کی صفات۔ آپ نے سورۃ آل عمران میں آپ نہیں پہنچے ہوں گے، پہنچ گئے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہم سے شروع کیا، اللہم، مقصود بالندا کہاں گیا؟ مقصود بالندا تو ہے ہی کوئی، اے اللہ، بادشاہی، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، روزی دینے والا، رات دن، آگے تو کوئی ذکر نہیں۔ اس کو ذکر نہیں کیا اس لیے کہ ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے، تو سمجھایا یہ کہ دعا مانگنی ہے تو ایسے مانگنی ہے، اقض حاجتی، یہ مقصود بالندا ہے، اقض حاجت، اے ان صفتوں کے مالک میرے مولا میری حاجت کو پورا کر دے، یہ مقصود بالندا محذوف ہو گئے۔
تو قرآن پاک کو آپ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی دعاؤں کے پہلے اور بعد میں میری صفتوں کا کیا ہونا چاہیے؟ ذکر. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. کیا پڑھی ہم نے دعا وہ حضرت یوسف علیہ السلام والی آتا ہے چلی فاطر السماوات والارض، تو وہ اللہ کی صفتوں کا پہلا ذکر. اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولینا فی الدنیا واللہ. حضرت یوسف کی دعا دیکھ لیں، حضرت ابراہیم کی دعا دیکھ لیں، اس سے پہلے بھی بعد میں اسماء الہی کا، صفات الہی کا تذکرہ ہے. اسے کہیں گے ہم توسل بالاسماء، اللہ کے ناموں کا توسل، یہ جائز ہے. اعمال، وہ جو غار میں 3 آدمی پھنس گئے تھے، حدیث میں آتا ہے، اور انہوں نے اپنے اپنے عمل کو پیش کیا کہ اگر یہ کام میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا تھا، کوئی غرض نہیں ہے، تو اس مصیبت کو ہٹا دے. تینوں اپنے اپنے مقبول عملوں کا وسیلہ دے رہے تھے، اس کے ذریعے دعا مانگ رہے تھے. اس کا بھی ثبوت ہے. توسل بالاعمال، توسل بالاسماء، توسل بالاحیاء، یہ تینوں جائز ہیں. وسیلے کی یہ تینوں قسمیں کیا ہیں؟ جائز ہیں. توسل بالاموات، یا کسی زندے بندے کا وسیلہ پیش کرنا، اس کے ذریعے میری دعا قبول کر، یہ جائز نہیں. انشاءاللہ کل پڑھیں گے.